السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی مہم کو لے کر پہنچے ہیں حضرت خواجہ دانا شاہ علیہ رحمہ کے کیمپس میں۔ یہاں پر ہم بات کرنے لگے ہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ آئیے نو گالی کے اوپر جو بات کر رہے ہیں ہم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام حضرت؟ میرا نام سید شکیل ہے ماشاء اللہ، اور میں جرنلسٹ بھی ہوں یہاں سورت میں۔ اچھا ماشاء اللہ جی، روشنی ایجوکیشن جو مہم چلا رہا ہے جی اگینسٹ گالی، جی میں یہ مانتا ہوں یہ ایک بہت مبارکبادی کے حقدار ہے جی کہ آج اصلاح معاشرہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہماری قوم کی جو نئی نسل ہے، نوجوان بچے ہیں، وہ آج کل چھوٹی سی باتوں میں بھی اگر وہ نارمل بات چیت کرے، جیسے میں بات چیت کر رہا ہوں، اتنی باتوں میں بھی 10-15 گالی دے دیں گے۔ اتنی جگہ پہ وہ اللہ رسول کا نام نہیں لیں گے۔ حضرت یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ بچے جو گالی بول رہے ہیں وہ گالی سیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ یہ گالی اپنے آجو باجو کا جو ماحول ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان کی عمر کے بچے بھی ذرا سی بات میں گالی دیتے ہیں، اور یہ بہت بری بات ہے۔ ہمارے گھر میں بزرگ جو والدین ہیں، جو جتنے بھی بڑے جتنے بھی ہیں، وہ سب مل کے یہ ایک جھوٹ ہو کے یہ مہم کو بہت زور سے کندھے سے کندھا ملا کے آگے بڑھا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے ہمارے کو یہ آج بہت ضروری ہے، بہت ضروری، یعنی کہ ایسا ہی سمجھ لیجئے ایک فرض بنا لیجئے کہ ہم کو گالی نہیں دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زبان دی ہے، کیا وہ زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایسا مانتے ہیں آپ؟ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم اس کا استعمال جس حساب سے کر رہے ہیں، ہمارے گلیوں میں بچے دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے، گالیاں مطلب عام ہو گئی ہے۔ گھر میں تعلیم دینا چاہیے کہ بھائی گالی جو ہے، ایک گالی دینے پر اللہ پاک قبر میں ایک بچھو پیدا کر دیتے، ایک گالی دینے پر اللہ پاک زہریلے بچھو پیدا کر دیتے۔ تو ہمارا کام ہے، ہم ہماری اولادوں کا ہر طریقے سے تربیت کرتے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے، اسکول کا، مدرسے کا تم کر رہے ہو، لیکن ہمارے گھر کا جو ٹیوشن ہے، اس کے اوپر، یہ ایجوکیشن کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور گھر کے اندر اس پہ اپنی تاکید دینا چاہیے بچوں کو کہ اس طرح سے ماحول سختی کرنا چاہیے، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جو آپ نے کام شروع کیا، اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی دے اور ہم اصلاح معاشرہ کو تکمیل تک پہنچا سکیں۔ جیسا ہم تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں حاجی صاحب، تو تمام کا یہی کہنا ہے کہ بھائی واقعی میں بچے گالی جو ہے وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، تو کیا اب یہاں پر ہم بڑوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم گالی بولنا بند کر دیں؟ بے شک یہ بات صحیح ہے۔ اپنے ایک انگریزی میں کہاوت ہے، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم۔ جی بالکل۔ اگر کوئی اچھائی کرنی ہے، بھلائی کرنی، نیکی کرنی ہے، تو پہلے خود عمل میں لائے۔ تو ہمارے کو یہ عمل میں اتنی تازگی اور اتنی پختگی پیدا کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان اور مضبوطی کے ساتھ کھل جائے۔ میں تو یہ بتاؤں گا کہ ہر مسجد، ہر مدرسے کے جتنے بھی مولانا ہے، امام صاحب ہے، وہ بھی یہ مہم کو کندھے سے کندھے ملا کے سپورٹ کرے اور اس کی تائید کرے اور اس کو آگے بڑھائے۔ اس مبارک پاک رات میں ہم یہ نیت کریں کہ آج سے گالی بند کر دیں گے۔ بالکل بالکل۔ ہماری مہم جو ہے اس کی طرف سے میں آپ کو یہ تسبیح گفٹ کر رہا ہوں۔ پیچھے لکھا ہے ہم نے، گالی چھوڑو اب درود پڑھو۔ تو یہ جو تسبیح ہے، اگر اس کو آپ انگلی میں بھرا کر کے اگر آپ درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہم لوگ جو ہے نا وہ گالی گلوچ سے محفوظ رہیں گے۔ سید صاحب آپ بھی تھوڑا قبول کر لیجیے، تو بڑی زحمت گوارا فرمائیے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کچھ عہد کریں گے، کچھ نیت کریں گے کہ آج سے اس ماہ آج سے ہم بھی گالی نہیں دیں گے، گالی ہم بھی نہیں دیں گے گالی، میں تو دیتا ہی نہیں ہوں۔ اگر نکلتے تو منع کریں گے، گالی نہیں دیں گے۔ بیٹا آپ لوگ یہ نیت کرتے ہیں کہ آج سے گالی نہیں دیں گے؟ پکا آج سے ہم بھی کبھی بھی گالی نہیں دیں گے۔ بیٹا آپ لوگ، ہم بھی گالی نہیں دیں گے۔ آپ کچھ نیت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی گالی بند کر دوں گا؟ انشاءاللہ آج سے گالی بند۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبید رضا۔ عبید بھائی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ گالی ہمارے معاشرے کا حصہ بنتی جا رہی ہے؟ بہت زیادہ۔ ہے نا؟ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہر دوسرے 2-3 جملے میں گالی نکل رہی ہے ہمارے منہ سے، ہے نا؟ کرتے ہیں۔ تو آج اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ روکنے کے لیے ایسے ہی قدم اٹھانا پڑے گا۔ بات بات پہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے نا۔ تو بچے جو گالی بول رہے ہیں، وہ بچے گالی سیکھ کہاں سے رہے ہیں؟ ہمارے میں سے سیکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ، کوئی بھی چیز پہ ہم نارمل بات پہ گالی نکل ہی جاتی ہے۔ ہم بولیں گے تو ہمارا بچہ دیکھ کے ہمارے سامنے بولنے کا ہی ہے۔ اگر ہم گالی بول رہے ہیں، ہماری کنورسیشن میں گالی آ رہی ہے، اور کوئی بچے نے گالی وہ سیکھ لی ایٹ دا ٹائم، اب تک وہ جانتا نہیں تھا پر گالی سیکھ لی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا پھر؟ دیکھو، ہمیں سب سے پہلے تو کیا ہے کہ اپنی لینگویج سدھار لو، غصہ چھوڑ دو۔ گالی کب نکلتی ہے؟ آدمی غصے میں آ جاتا ہے جب ہی گالی نکال لیتا ہے،
اب یار دوستوں میں بیٹھتے ہیں تو مذاق مذاق میں بھی گالیاں بول دیتے ہیں، تو مذاق کی بھی گالی کوئی معاف تو ہے نہیں، اس کا جواب بھی قبر میں دینا ہی ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے، ٹیگ لائن لکھی ہے کہ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ہاں 100% صحیح بات ہے۔ اچھی بری سب بات ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے یہ جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ دیکھ کے ہم لوگ آئے ادھر، ادھر سے دور سے گاڑی پارک کر کے یہ دیکھ کے آئے کہ یہ صحیح لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قدم اٹھنا چاہیے۔ جی، تو کیا ہم سب کا یہ ایک اہم فریضہ نہیں کہ ہم آج نیت کر لیں، اچھی نیت کر لیں کہ آج سے ہم گالی بند کریں گے؟ تو کیا آپ یہ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ انشاءاللہ آپ گالی بند کر دیں گے؟ انشاءاللہ ہم تمام لوگ بند کریں گے تو آلویز بچے بند کر دیں گے۔ انشاءاللہ کوشش تو کرنی پڑے گا، بند کرنا پڑے گا۔ آپ یہ عہد کرتے ہیں، انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے، آپ یہ وعدہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ آج سے گالی بند؟ بند کر دیں گے۔ آپ کے اور ہم اگر گالی بند کر دیں گے تو ہمارے بچے گالی بالکل بند کر دیں گے۔ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صاحب، آپ ہماری مہم کو جان رہے ہیں کہ ہم رمضان کے شروع میں ہی ہم نے یہ مہم چھیڑی ہے کہ ہمارے معاشرے سے گالی کو بند کیا جانا چاہیے۔ کیا آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گالی عام ہو گئی ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، نقطہ گروپ جو آپ کا ہے، ان کو بہت 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 ڈھیر ساری اور رمضان مبارک کو برکتیں عطا فرماؤں گا، برکتیں دوں گا، کہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرماوے، آپ کی اس مہم کو کامیابی عطا فرماوے کہ آپ نے مسلم سماج کے لیے بلکہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت ہی اچھی پہل کی ہے آپ نے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ آج چاہے مسلم سماج ہو یا غیر مسلم سماج، سب میں گالی کا چلن بہت زیادہ ہو گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں میں، چونکہ یہ ہمارا سماج ہے، ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے سماج میں، جبکہ اسلام گالی کے خلاف تعلیم دیتا ہے نا، وہ اچھے کلمات ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اور بھلائی کے ساتھ کا حکم دیتا ہے، اس معاشرہ جب وہ معاشرہ گالی گلوچ میں آ جائے تو یہ بڑا دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ سید صاحب، مزید سوال میں یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے یا پھر ہم سب جو بھی ہے، وہ گالی سیکھتے کہاں سے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک چھوٹے بچوں کی بات ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ چھوٹے بچے اسکینر ہوتے ہیں، اچھا، ماشاءاللہ۔ وہ کچھ نہیں کرتے، وہ کاپی کرتے ہیں۔ جی، آپ جب نماز پڑھتے ہوں گے گھر میں یا مسجد میں، بچے کو آپ ساتھ لائیں گے، انہیں نہ ثنا آتی ہے، نہ سورہ فاتحہ آتی ہے، بلکہ تکبیرات انتقالات بھی نہیں آتے، لیکن جیسے ابا کرتے ہیں وہ جھکتے تو ابا بھی، انہیں جھکنا بھی نہیں آتا ہے، انہیں سجدہ بھی نہیں آتا، لیکن کاپی کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب گھر میں ماں باپ گالی گلوچ کریں گے تو بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بچہ آٹومیٹک۔ اس پر میں آپ کی بات، میں نے بہت آپ کے ایپیسوڈ دیکھ رہا ہوں میں، ماشاءاللہ بہت اچھے ہو رہے ہیں گالی کے تعلق سے۔ آپ گلی گلی کوچہ کوچہ چوک چوک جا کر لوگوں کا انٹرویو لے رہے ہیں، لوگوں کے خیالات جان رہے ہیں، لوگوں میں بیداری لا رہے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا، بڑی دکھ کی بات ہے، گالی کا چلن اتنا حد تک بڑھ گیا ہے کہ غیر ضروری باتوں میں بھی گالی۔ میں نے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، نوجوانوں کی بات کیا بیٹھے کہ بھائی پانی لا دو، بولے تیری ماں پانی لا، تیری بھائی تیری بہن پانی لا۔ یہ کوئی گالی کا مقام ہے؟ ایک تھوڑا سا اپنے لیول سے گر کر ہم بات کریں، ایک گر کر بات کریں تو ایک مقصد ہو، ایک لوجک کو گالی دینے کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ ناراض ہو گیا یا یہ ایسا موقع آ گیا کہ جس کی وجہ سے زبان سے برے کلمات نکل گئے۔ لیکن عام فہم زبان میں، عام بول چال میں، جہاں گالی کا مقام ہی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو گالی کے لفظ سے پکار رہے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو آپس میں کیا ہے، غلط القابات سے مت پکارو، اچھے نام جو ان کے نام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنے اچھے نام دیے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام غلام محمد ہے، کسی کا نام نور محمد ہے، کوئی معین الدین ہے، کوئی محی الدین ہے، کوئی نظام الدین ہے، اتنے اچھے پیارے پیارے نام ہے، اور وہاں گالیوں کے نام سے پکارنا تو اسلام ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت، گالی بولنے سے ہمارے نیک اعمال میں کچھ آتا ہے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے، ہماری زبان، یہ زبان ہوتی ہے بہت چھوٹی، مگر اس کا وزن بڑا خطرناک ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو صبح ہوتی ہے تو یہ باڈی کے جو پارٹس ہے، ہاتھ پیر، یہ پیٹھ، یہ پیٹ، یہ سارا، یہ سب کے سب زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تو صحیح رہنا، تو صحیح رہی تو ہم سلامت ہے، تو بگڑ گئی، کلمات برے زبان ادا کرتی ہے اور ڈنڈے کھانے پڑتے پیٹھ کو۔ جی بالکل، کلمے زبان خراب کلمے زبان ادا کرتی ہے اور ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں ہاتھ کو نا، تو یہ زبان بڑی بری چیز ہے۔ اس کو اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف و درود پاک میں لگایا جائے تو یہی زبان پھر شکر والی زبان ہو جاتی ہے، یہی زبان ذاکر والی زبان ہو جاتی ہے، پھر بندہ ذاکرین میں شامل ہوتا ہے، شاکرین میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ والوں میں اس کا مرتبہ ہو جائے گا۔ تو سر آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ کے فالوور ہیں ان کو آرڈر فارم میں اگر یہ تلقین کر دے کہ آج سے گالی بند کر دیجیے، عہد کرنا چاہیے، عہد کرنا چاہیے۔ یہاں جتنے بھی ماشاءاللہ سب
سرکار خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پیغام ہے ہمارے شعیب باپو اور ان کے نقطہ گروپ کی طرف سے. ہم سب عہد کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نہ ہم گالی بولیں گے, ہم گالی نہیں بولیں گے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھائیں گے. اور اگر کوئی خدا نخواستہ مسلمان بھائی گالی بولتا ہے تو نرمی سے ہم اس کو سمجھائیں گے اور اپنے معاشرے سے, اپنے سماج سے, اپنی سوسائٹی سے گالی کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ سید صاحب, بہت بہت شکریہ.